السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو پیارے پیارے عزیز دوستو، کیسے ہو آپ سبھی لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ بڑھیا ہی ہوگے اور بہتری ہی ہوگے۔ پیارے دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت ہی شاندار فیصلہ سنانے والے ہیں۔ فیصلہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کرا تھا۔ پیارے دوستو، تو واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل رضویہ تلاوت کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ضرور پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، تو اب واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں نے رات میں میرے کھیت میں گھس کر کے میرے پورے کھیت کا ستیہ ناش کر دیا، یعنی کہ میرے کھیت میں جتنا بھی اناج تھا وہ سارا کھا لیا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا، یہ بات کہی کہ اگر ایسی بات ہے تو ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی جو قیمت تھی وہ کھیت کے جتنی ہی تھی، یعنی کہ جو کھیت میں فصل اگی تھی اسی کے برابر تھیں۔ جب وہ دونوں واپس ہوئے، عدالت سے واپس اپنے گھر کو جانے لگے تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ان کے بیٹے تھے۔ پیارے دوستو، ملاقات ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سناتے ہیں وہ دونوں شخص۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا فیصلہ ہے جو اس سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ بات اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی تو ان کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کی یہ بات سننے کے بعد حضرت داؤد نے کہا کہ اے بیٹے، اے میرے نقطۂ جگر، اے میرے لال، وہ کون سا فیصلہ ہے جو میرے فیصلے سے بھی زیادہ افضل ہے، میرے فیصلے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ پیارے دوستو، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، وہ یہ فیصلہ ہے کہ بکریہ والا اس کھیت کی کاشت کاری کرے، کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے۔ کھیتی اس حالت میں پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو اس کی کھیتی واپس کر دی جائے اور بکری والے کو اس کی ساری بکریاں واپس کر دی جائیں۔ پیارے دوستو، یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کافی پسند آیا۔ پیارے دوستو، اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کے یہ فیصلے از روئے اجتہاد تھے۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، ابھی ہم آپ کو ایک اور ہی خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں جو ان دونوں حضرات کے ہی متعلق ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں۔ ان دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، لیکن جو پہلی عورت تھی اس کا بچہ ایک بھیڑیا کھا گیا تھا کیونکہ وہ دونوں جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ پیارے دوستو، جو بڑی والی عورت تھی اس کا بچہ وہ بھیڑیا کھا گیا، اٹھا کر کے لے گیا۔ تب اس نے چھوٹی والی عورت کا بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور چلانے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ چھوٹی عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کا کچھ نام ہوگا۔ بہرحال پیارے دوستو، تو یہ بات کرتے کرتے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت داؤد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی عدالت میں چلتے ہیں، وہی انصاف کریں گے اور صحیح فیصلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، جب دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتی ہیں، اپنا اپنا فیصلہ بتاتی ہیں کہ اے داؤد علیہ السلام، یہ بچہ میرا ہے۔ بڑی کہتی ہے میرا ہے، چھوٹی کہتی ہے میرا ہے۔ پیارے دوستو، تبھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وزیر تھا، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے برابر میں ان کے وزیر ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو ایک وزیر بولا کہ شاید کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے، اسی کو یہ بچہ دے دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، تو حضرت داؤد کو بھی یہی لگا کہ شاید کہ یہ بچہ بڑی والی عورت کا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو،
اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کھیلتے ہوئے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے، ایک ایسا آئیڈیا ہے جس سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ آخرکار ہے کس کا۔ پیارے دوستو، یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سنی، ان کو پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رخت جگر بتاؤ یہ فیصلہ کیا ہے، تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے ابا جان، اس بچے کو دونوں عورتیں پکڑیں گی، ایک ہاتھ پکڑے گی اور ایک عورت پیر پکڑے گی، جو بچہ اپنی طرف کھینچ لے گا یہ بچہ اسی کا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دونوں عورتوں نے یہ فیصلہ منظور کیا۔ جب بچے کو کھینچنے لگیں تب ظاہر سی بات ہے بچے کو کافی تکلیف ہوتی ہوگی، تو جو چھوٹی عورت تھی اس کو کافی دیا آئی کیونکہ وہ اس کا بچہ تھا، اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کافی زیادہ پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ پیارے دوستو، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے بچے کو چھوڑ دیا، اور جو بڑی عورت تھی جو جھوٹ بول رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ کھینچتی رہی اور بچے کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد نے کہا چلو یہ بچہ بڑی عورت کو ہی دے دیتے ہیں۔ جبھی حضرت سلیمان بولے کہ اے ابا جان آپ سمجھے نہیں، یہ بچہ بڑی نہیں بلکہ چھوٹی ہی عورت کا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ماں کی ممتا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کو کہیں پر بھی اور کبھی بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہم کو یہ ہدایت، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، تو آپ ایک بار رب کائنات کی شان میں نظر ڈال کے دیکھیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو آج کل جو بھی بندوں کے حق میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کو کوسنے لگتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں جس سے وہ کفر کر جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی مصیبت آئے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو کافی دنوں کے بعد آئی ہے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔